حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ یہ جو متع ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک شخص کی ویڈیو دیکھنے کو ملی، وہ کہہ رہا تھا کہ جو متع جو ہے یہ اسلام میں ہے۔ اب پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت فرما لیں۔ نکاح متعہ اسلام میں ہے۔ اچھا صحیح تشیع اسلام پہ باقی ہے۔ صحیح ٹھیک ہے۔ باقی اسلام سے ان مسائل میں انحراف کر گئے۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ نکاح متعہ باقی نکاح کی طرح نکاح ہے۔ صحیح۔ اس میں تمام شرائط پائے جاتے ہیں اور تمام شرائط پائے جانے کی وجہ سے ایک مشروع نکاح ہے جس پر رسول خدا کے زمانے میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اچھا متفقن علیہ۔ صحیح کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ویڈیو آپ نے سن لی۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کا حکم بیان کروں کہ جو متع ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس پر میں آپ کو دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ اس کے ناجائز ہونے پر کیا دلائل ہے۔ نمبر 1 دلیل، خالق کائنات کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضائے شہوت کے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ یا تو وہ نکاح کرے گا یا وہ اس کی کوئی باندھی ہو، لونڈی ہو، اس سے اپنی جو ہے شہوت کو پوری کرے گا۔ 2 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب اگر یہ متع جائز ہوتا تو اس میں متع کا بھی ذکر ہوتا، اس میں متع کا ذکر نہ کرنا اس چیز پر دلالت ہے کہ متع جائز نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ناجائز ہونے پر اور دلیل پیش کروں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4216 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1407 پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شرح معانی الآثار میں اس طرح کی دلائل کے طور پر روایات موجود ہیں شرح معانی الآثار میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب متع کے ناجائز اور حرام ہونے کے حکم کو نافذ فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، تو اس پر کسی صحابہ کرام نے تنقید نہیں فرمائی، تمام صحابہ کرام نے سکوت اختیار فرمایا۔ تو صاحب شرح معانی الآثار امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر یہ متع جائز ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی تو اس کی تنقید کرتا۔ تمام کا سکوت اختیار کرنا اس چیز پر دلالت ہے کہ متع جائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ متع جائز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں جو انہوں نے یہ بات کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کو ناجائز قرار دیا، یہ بات ان کی غلط ہے۔ بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ کو سامنے پیش کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا حرام والا، حرمت والا، اس کو اپنے نافذ فرمایا ہے۔ باقی اس نے بات کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اس لیے اب بھی جائز ہے، یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرما دیا، اگرچہ پہلے جائز تھا، جب بعد میں منع فرما دیا تو منسوخ ہو گیا، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تو اسی طرح ہوا کہ جب شراب پہلے جائز تھی تو اب کوئی شخص کہے اب بھی شراب جائز ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں شراب جائز تھی اس لیے اب بھی جائز ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھائی پہلے جائز تھی، بعد میں منع ہو گئی، بعد میں حکم منسوخیت کہا گیا، جب بعد میں منع ہو گئی ہے تو اب اس کو جائز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح متع کا معاملہ ہے، جب پہلے جائز تھا آپ نے جائز قرار دیا تھا، جب بعد میں آپ نے حرام قرار دیا اب اس کو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح پہلے جو تھا نماز میں گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام ایک دوسرے کو سلام بھی کیا کرتے تھے، تو بعد میں یہ معاملہ منسوخ ہو گیا، تو اب کوئی شخص جو ہے نماز میں کلام شروع کر دے اور کہے کیونکہ ابتدائے
جو ہے شروع میں کیونکہ نماز میں سلام ہوا کرتا تھا، گفتگو ہوا کرتی تھی، اس لیے جائز ہے، تو یہ اس کی بات درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں مکہ المکرمہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اب کوئی شخص کہے نہیں وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ ابتدائی اسلام میں وہاں جو ہے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس کو کہا جائے گا کہ جب بعد میں تبدیلی آ گئی، جب بعد میں حکم یہ آ گیا کہ مکہ المکرمہ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح متع کا معاملہ ہے، اور اس نے یہ بات کی کہ نکاح، یہ جو متع ہے یہ نکاح کی طرح ہی ہے، یہ نکاح ہی ہے، یہ مشروع نکاح ہی ہے، تو بہرحال یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نکاح اور چیز ہے، متع اور چیز ہے۔ نکاح میں طلاق ہوتی ہے، متع میں ایسا نہیں ہوتا۔ نکاح میں وراثت جاری ہوتی ہے، متع میں یہ نہیں ہوتا۔ نکاح میں مکمل طور پر عدت کا معاملہ ہوتا ہے، متع میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جو نکاح کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں گواہ ہوتے ہیں، شرعی تقاضے ہوتے ہیں، یہ اعلانیہ ہوتا ہے، علی اعلان ہوتا ہے، لیکن جو متع ہے اس طرح کا معاملہ چھپ کر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نکاح ہے اور متع ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کو ایک قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی یہ میں نے آپ کو چند ایک باتیں تھی جو اس نے کی ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے، تو اس لیے جب یہ پہلے جائز تھا تو تھا، جب بعد میں منسوخ ہو گیا اب اس کو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا، اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ متع جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔